الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بد دیانت اور بدکار ہے۔ وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو وہ مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے۔ تم وہ لوگ ہو جو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ یا کون ہوگا ان کا وکیل؟ اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر، پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کماتا ہے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت، تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ مغالطے میں ڈال دیں اور آپ کو، اور وہ غلطی میں نہیں ڈال رہے تھے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ اور اتاری اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھایا آپ کو وہ سب جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں نماز کی ضرورت اور طریقے کا ذکر تھا، اور ہدایت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر وقت ہر چیز قربان کرنے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ نماز ہی صرف عبادت نہیں بلکہ بندے کی عبادت یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ دن رات ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال کی ضرورت ہو تو اسے پیش کرنا اپنی سعادت سمجھے، اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ساری صفتیں صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن کے سامنے دنیا و مافیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مر مٹنا ہی ان کی سب سے بڑی مراد ہوتی ہے، اور یہ کیفیت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کو حاصل ہوتی ہے، جن کے دل و دماغ ان انوار و تجلیات سے منور ہوتے ہیں جو صدر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں۔ اگر یہ حالت نہ ہو، یعنی نسبت رسولی سے محرومی کی وجہ سے دل و دماغ تاریک اور شیطان اور نفس کے غلبے میں ہوں، کہ ایسے انسان ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں اور نفسانی خواہشات کو مقدم سمجھتے ہیں ہوئے اپنا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آج کا فرمان الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، لیکن اس میں ہدایت ساری مخلوق کے لیے ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہی نجات پائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ساری مخلوق کے لیے یہ قرآن پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہدایت ہے، یہ حق اور سچ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اس کے ایک حرف پر عمل کی ضرورت ہے، اس کے ایک ایک حرف پر عمل کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس فرمان کا نزول ہجرت کے شروع زمانہ میں ہوا، جس وقت مدینہ پاک میں زندگی بہت مشکل تھی۔ لوگ جو اور کھجور پر گزارا کرتے تھے، کبھی کبھی شام سے میدہ آتا تو لوگ خرید کر سنبھال لیتے مہمانوں کے لیے یا کسی خاص وقت کے لیے۔ ایسے وقت میں حضرت قتادہ کے ماموں حضرت رفاعہ نے کچھ میدہ تاجر سے لے کر ایک کمرے میں رکھ دیا اور ساتھ اسلحہ بھی حوالے کر دیا۔ انصار کے بنو ظفر قبیلہ کے ایک شخص بشیر یاتم ابن ابرک نے رات کو مال نکال لیا اور صبح حضرت لبید پر
الزام لگا کر یہ چوری انہوں نے کی ہے۔ صبح حضرت عبید پر الزام لگایا کہ یہ چوری انہوں نے کی ہے، جس پر حضرت عبید نے تلوار نکال لی کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا ہے، جب تک تم ثابت نہیں کرتے یہ تلوار نیام میں نہیں جا سکتی۔ اس پر اس کے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے اور اسے کہا کہ نہیں، آپ نے مال نہیں چھپایا، یہ یہودی کی کارستانی ہے، اور تھوڑا تھوڑا آٹا راستے میں ڈال کر یہودی کے گھر تک لے گئے اور اسلحہ بھی اس کے پاس رکھ دیا۔ حضرت رفاع نے حضرت قتادہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تحقیق شروع کی تو تام کے قبیلہ کے لوگوں نے یہودی پر الزام لگایا اور عرض کی کہ اسے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ کو فرمایا کہ تم نے الزام بنی ابن ابرک پر کیوں لگایا؟ اس پر وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں تکلیف دی، بے شک نقصان ہو جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، اور اپنے مطالبہ سے دستبردار ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کو بلایا تاکہ اسے سزا دی جائے، تو یہودی نے سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح اس کے پاس سامان امانت رکھا گیا اور اس نے اسے چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان سے یہودی کو بری قرار دے دیا، اور تام مرتد ہو کر بھاگ کر مکہ معظمہ جا کر مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ جس عورت کے گھر میں وہ ٹھہرا اس نے جوتے مار کر نکال دیا، اور پھر ایک گھر میں نقب لگاتے ہوئے دیوار کے نیچے دب کر مر گیا۔ واقعہ تو یہ تھا جو سارے مسلمانوں کے لیے نصیحت اور ہدایت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے تحقیق کرنی چاہیے اور بے گناہ لوگوں کو چلاک لوگوں کی چربا زبانی کی وجہ سے تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بد دیانت لوگوں کی طرف داری کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کچھ نقصان نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ بہتان باندھنا یا الزام لگانا بڑے گناہ ہیں جن کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، اس سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا۔ دنیا میں تو لوگوں سے چھپایا جا سکتا ہے، مگر قیامت کے دن ہر چیز سامنے ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اگر غلطی سے ایسا گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے دونوں قسم کے لوگوں کا حال کا ملاحظہ کر لیا۔ ایک نے چوری کی، اس کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ دیا، دنیا میں اور آخرت میں شرمندہ اور عذاب کے حقدار بنے۔ دوسری وہ جماعت جن کا نقصان ہوا لیکن نقصان کی پرواہ نہ کی، بلکہ اس بات کا صدمہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں تکلیف ہوئی، کاش ہم ظاہر ہی نہ کرتے۔ دونوں میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار اور دونوں جہانوں میں ذلیل اور خوار۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ ایک جماعت میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، ان کے ہاں دنیا کی قیمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی قیمت تھی۔ دوسری جماعت کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھی، اس لیے انہیں دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا اور چوری اور جھوٹ پر آمادہ کر دیا، اور دونوں جہانوں میں ذلیل کر دیا اور ایمان اور اسلام سے بھی محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی مدد فرمائی اور ان کو تکلیف سے بچا دیا۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت بیان کی جاتی ہے، کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے فرمان سے محبت ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، زندگی شیطان اور نفس کی برائیوں سے پاک ہوتی ہے۔
اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔